امام چاہتے ہیں تم اس ذہنی الجھن سے نکلو. بالکل صحیح. یہ جو تمہیں ڈسٹرب کر رہی ہے نا تمہاری ذہنی الجھن، اس سے نکلو اور ایک نتیجے پر جا کر ایک کنارے پر جا کے کھڑے ہو جاؤ اور یہ طے کر لو یا کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا تو نہیں کرو. اس لیے رسول خدا نے اپنی وصیت جو کی تھی وہ اس میں بھی یہ کہا تھا اوصیکم بالاقتصاد. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کس کی؟ میانہ روی کی. فی الغنا والفقر، چاہے ثروت مند ہو چاہے فقیر ہو. ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے انسان. جی ہاں. یعنی ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ معاشرے میں وہ کوئی رول پلے نہیں کر رہا. صحیح. وہ ایک طرح سے ناکارہ ہو چکا ہے، یعنی درمیان میں کھڑا ہوا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں. تربیہ ڈسکشن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ سنائیں؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے. دیکھیں کہ آج فرج میڈیا نے ہمارے لیے کون سے سوالات، بلکہ آپ کے لیے کون سے سوالات تیار کیے. اس بار الحمدللہ فرج میڈیا ایک نیا سلسلہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے شروع کیا ہے کہ سوال جواب. سوال لیے ہیں ہمارے ویورز سے اور ان کے جوابات جو ہے وہ روایات اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں بہت اچھا دینے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں اب پہلا سوال کیا ہے ہمارا انشاءاللہ کہ جس کا جواب آپ انشاءاللہ شروع کریں گے آج اور اس کو دیکھیں. تعلیم اور کاروبار میں اکثر خوف اور ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغا صاحب یہ بڑا عمومی سوالات کا سلسلہ ہے اور اکثر اوقات یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ یونیورسٹی میں داخلہ لے یا نہ لے. وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، سی اے کر سکتا ہے، یا بعض افراد اس میں ہوتے مخمسے کا شکار ہوتے ہیں یعنی کہ ہیزیٹیٹ رہتا ہے اپنی زندگی کے اندر یہ کام کرنا ہے نہیں کرنا ہے، اپنے کاموں میں ہیزیٹیٹ رہتا ہے. جی ٹھیک. وہ فیصلہ نہیں لے پاتا، وہ ایک قدم آگے نہیں بڑھا پاتا. تو آپ دیکھیں کہ نہج البلاغہ میں کس انداز میں مولا کائنات نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور امام فرماتے ہیں کہ جو کام تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کام تم کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے، یا کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو اتنا جو تم سوچ رہے ہو، تو امام فرماتے ہیں اذا حبت امرا فقع فیہ. اگر تمہیں کسی امر کے بارے میں خوف زدہ ہو، خوف ہے کہ تم یہ کام کر سکتے ہو نہیں کر سکتے، تو وہ کام کر پڑو، کر ڈالو اس کام کو. کر ڈالو. کیونکہ سوچنے سے ایک سب سے اہم جو یعنی وہ آپ سوچتے رہیں گے، نہ آپ کرنے کی طرف جا رہے ہیں اور نہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. یہ سوچ اور فکر اور یہ خوف جو آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ میں کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، آپ کی راہ میں رکاوٹ بن گیا. جی، کیونکہ یہ یعنی اگر آپ کر بھی لیں گے تو زیادہ سے زیادہ آپ کو نقصان ہوگا. یعنی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب وہ آپ سوچ رہے ہیں جو اس کا نقصان اس سے زیادہ ہے. جی ہاں. اسی لیے امام فرما رہے ہیں فَإِنَّ شِدَّةَ تَوَقِّيهِ أَعْظَمُ مِمَّا تَخَافُ مِنْهُ، کہ تمہارا بار بار اپنے ذہن میں اس بات کو گمانا کہ میں کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا، یہ اتنا زیادہ تمہیں نقصان پہنچائے گا جتنا اس واقع ہونے سے اس سے زیادہ نقصان پہنچا رہے گا. اچھا، یہ خوف جو ہے وہ انسان اگر خوف کو دیکھے تو اس کے آنے کی وجہ ہوتی ہے کہ انسان اس لیے خوف کا عموماً بزدلی جو ہے وہ سبب بنتی ہے. انسان اپنے اندر فیصلہ نہیں لے پاتا، ایک کیفیت ہوتی ہے قلب میں کہ وہی پتہ نہیں کیا ہوگا، آنے والی اس سے ڈرتا ہے. اچھا، خوف جو ہے یعنی صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر تھوڑی سی شجاعت اپنے اندر لے کر آئے تو یہ شجاعت جو ہے وہ سبب بن جائے گی اس کے لیے بہت ساری چیزوں کے راہیں کھلنے کا. یعنی ہر اس کے اندر اگر اس قول کو مولا کے مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ڈالے ان مقامات میں اور اپنے امور کو جو ہے وہ تیزی سے طے کرے تو کئی جگہ پر اس کے لیے جو ہے کامیابی اور کامرانیاں جو ہے اس کے پاس راستہ اگرچہ یہ کیلکولیٹڈ ہو، ایسا نہ ہو کہ جہاں بھی وہ سمجھے کہ میں کام کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا فوراً وہ کام کر. کیونکہ ہمارے روایت ہمیں ملتی ہیں کہ شجاعت جو ہے وہ عزت ہے اور یعنی آپ کی بزدلی جو ہے وہ ذلت کا سبب بنتی ہے. تو اب یہ سوچ کے جناب جب شجاعت عزت کا سبب ہے تو ہر جگہ پہ بس میں شجاعت دکھاؤں گا اور فوراً کود پڑوں کسی بھی کام کے اندر آیا سامنے اور وہ ڈال دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. رسک کرنا ضروری ہے کامیابی کے لیے. کامیابی بغیر رسک کے نہیں ہے. کامیابی کے لیے انسان کو رسک کرنا ہی کرنا ہے. جیسے کہ اس روایت کے اندر مولا کیا ہے اذا حبت امرا فقع فیہ، اگر کسی امر کو پیش آتا ہے اس کے اندر اپنے آپ کو ڈال دو. رسک کرنا ہے، لیکن یہ رسک کیسا ہونا چاہیے؟ کیلکولیٹڈ ہونا چاہیے. جسے روایات بھی کہتی ہیں، ہمارے پاس روایت آ کے کہتی ہیں جب کسی بھی امر کو انجام دینا چاہو تو تدبیر کے ساتھ اس کو انجام دو. مولا کائنات کا ہی یہ قول ہے کہ تدبیر کو مد نظر رکھ کے اگر انجام دو گے تو پھر کبھی ناکام نہیں ہوگے اپنے امور کے اندر. دیکھیں، اصل مسئلہ یہ جو ہم اپنے ناظرین سے ڈسکس کریں، اصل مسئلہ یہ کہ ذہن میں جو انسان سوچتا رہتا ہے نا بار بار
دن اور رات اس کی سوچ میں ہی گزر رہے ہیں جی جی کہ آپ دیکھیں بعض افراد یہ سوچتے رہتے ہیں میں گھر لے سکتا ہوں نہیں لے سکتا، وہ اتنی مدت گزر جاتی ہے کہ وہ گھر کی قیمت بعضوں کا ڈبل ہو جاتی ہے، وہ ایک چیز خریدنا چاہتا ہے۔ بہت زیادہ سوچنا، ایک کیلکولیٹڈ سوچ صحیح ہے کہ انسان ایک جس حد تک اس کو سوچنا چاہیے اس حد تک سوچے، مشورہ کرے، توکل کرے، یہ ساری چیزیں آئے گی اس میں، لیکن پوری زندگی یہ سوچتا رہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ شیخ عاملی نے اپنی کتاب وسائل الشیعہ کے بھی مقدمات میں اس حدیث کو ذکر کیا، کہہ رہے تھے میں سوچ رہا تھا کہ میں یہ کتاب، بلاخر ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، صحیح، بہت 36,000 احادیث ہیں، بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ اب وہ ایک شخص یہ سوچ رہا ہے میں یہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، کروں یا نہ کروں، یعنی کر سکتا ہوں، میرے اندر قابلیت ہے، لیکن میں یہ اسٹیپ اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے امام کی اس حدیث سے سہارا لیا کہ جب تم کسی کام میں خوف زدہ ہو تو وہ کام کر بیٹھو، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، تمہیں پتہ چل جائے گا تم نہیں کر سکتے، تھوڑا سا نقصان اپنی صلاحیتوں کا بھی اندازہ ہو جائے گا نا، اپنی قدر و قیمت کا بھی پتہ نہیں میں کس مقام پر کھڑا ہوں۔ اچھا اگر ناکام بھی ہوا تو یہ ناکامی کامیابی کا پہلا اسٹیپ ہوگی کہ اگلی بار جب کسی کام کو حد اقل یہ سوچ اس کے ذہن سے نکل جائے گی کہ ٹھیک ہے اب میں نہیں کر سکتا، بس اب میں کسی اور کام کی طرف جاؤں جس کے اندر کامیاب ہو سکتا ہوں۔ بس یہ جو ہے یعنی اپنے آپ کو ڈال دینا، یہ عقل کے سائے میں ہونا چاہیے، نہ کہ مثلا خوف آ رہا ہے کہ نا اب یہ آنکھ جل رہی ہے، اس میں کود سکتا ہوں کہ نہیں کود سکتا، جا کے کود جائے، یہ بیوقوفی نہیں، عقل کے سائے تلے۔ عقل کا سائے تلے یعنی کیا مطلب یہ کہ انسان پہلے مرحلے میں آئے اور خود تدبیر امر کرے، سوچے کہ اس امر کے عواقب کیا ہے، تھوڑا سا جب اس نتیجے پہنچ جائے کہ ہاں یہ کر سکتا ہوں میں، تو اپنے آپ کو انجام دینے کے لیے، اور اگر خود نہیں پہنچ پا رہا کسی مرحلے پر، اسی فکر میں کہ کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں، پھر مشورت ہے، مشورہ کر لے لوگوں سے جا کے جو اس امور کے ماہر ہیں، ان کو بتائے کہ بھائی یہ میرے وسائل ہیں میرے پاس اور یہ مسئلہ ہے، اس کو کیسے حل کروں اور میں اس کو انجام دینا چاہتا ہوں، مشورے کے بعد اس امر کو انجام دے دے۔ اور پھر مشورے کے بعد بھی اگر مسئلہ حل نہ ہو تو مولانا پھر کیا کرے بندہ خدا، مشورے کے بعد بھی پھنس جائے گا۔ دیکھیں وہ ایک پہلو ہے استخارہ کا، ہاں، لیکن اس سے بھی پہلے کہ امام، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، آپ بتائیں گے کہ امام چاہتے ہیں تم اس ذہنی الجھن سے نکلو، بالکل صحیح، یہ جو تمہیں ڈسٹرب کر رہی ہے نا تمہاری ذہنی الجھن، اس سے نکلو اور ایک نتیجے پر جا کر، ایک کنارے پر جا کے کھڑے ہو جاؤ اور یہ طے کر لو، یا کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا تو نہیں کرو۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں عربی میں ایک کہاوت ہے، عربی میں کہتے ہیں کہ جس کا بچہ مر جائے نا، ام المقتول تنام و ام المحدد لا تنام، مقتول کی ماں کو نیند آ جاتی ہے، یعنی جس کے جوان بیٹے کو قتل کر دیں تو اس کی ماں سو جاتی ہے، روتی ہے، گریہ کرتی ہے، نوحہ پڑتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن بالآخر اس کو نیند آ جاتی ہے۔ لیکن جس ماں کے بیٹے کو قتل کی دھمکیاں مل رہی ہو، اس کو نیند نہیں آتی، کیونکہ ہر لمحے اس کے اندر خوف ہے، ہر لمحے خوف ہے اس کے دماغ کے اندر کہ کیا ہو جائے گا میرے بیٹے کو، کیا ہوگا۔ حالانکہ اس کا بیٹا بھی زندہ ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، اس کا بیٹا مر چکا ہے پھر بھی وہ سو رہی ہے، اس کا بیٹا زندہ ہے، آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہے، لیکن نیند چلی گئی، کیوں؟ کیونکہ اس کا ذہن الجھا ہوا ہے۔ بس مولا بھی یعنی اس قول کے اندر جو ہمارا سوال تھا کہ ہر مرحلے میں ہم ہیزیٹیٹ رہتے ہیں، مولا کے اگر ہم مراجعہ کریں، نہج البلاغہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو مولا کی طرف سے جو فارمولہ مل رہا ہے ہمیں کہ اس خوف سے نکل جاؤ، اس خوف سے نکلو تاکہ اور امور بھی تمہارے اسٹک نہ ہوں۔ امن ہوتا ہے نا کہ خوف میں پڑے اب اور امور رکے ہوئے، اب ایک ہی چیز کے اوپر سوچے جا رہے ہیں، ذہنی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے انسان۔ یعنی ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ معاشرے میں وہ کوئی رول پلے نہیں کر رہا، صحیح، وہ ایک طرح سے ناکارہ ہو چکا ہے، یعنی درمیان میں کھڑا ہوا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں گا۔ جیسے ایک گاڑی ہے بیچ راستے میں کھڑی ہوئی ہے، رک گئی ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا میں کہاں جاؤں، دائیں مڑوں کہ بائیں مڑوں، حد اقل ایک فیصلہ لے کے یا دائیں یا بائیں، اسے بھی نقصان ہے اور پیچھے سب کے لیے نقصان۔ تو بالآخر انسان اپنی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے، کیلکولیٹ کرتے ہوئے کچھ انجام دے، مشوروں سے، جیسے آپ نے اشارہ کیا، امام نے بھی فرمایا لا ظہیر کل مشاورت، کہ کوئی بھی بیک بون اور پشت پناہ نہیں ہے مشاورت کے جو مشورے سے بڑھ کر ہو۔ یعنی قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ اپنے امور میں مشورے لو، تو انسان مشورہ لے، لیکن مشورہ بعض اوقات انسان مشورے ہی لیتے رہتے۔ ہاں نہیں، یہ بھی یعنی آپ نے مشغول رکھا ہے نا، ہاں یہ بھی مشغول رکھا۔ مشورے کا ہدف یہی ہونا چاہیے کہ مجھے نکلنا ہے، اس خوف سے نکلنا ہے، نہ کہ مشورے کا مشورے میں اتنا ہی ٹائم لگا دی جتنا سوچنے میں لگا رہا، تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ تو مشورہ لے جلدی اور وقت پہ اس کام کو انجام دے، اور صحیح بندوں سے جو اس سے ریلیٹڈ بندے ہیں۔ بعض اوقات انسان کہتے ہیں نہیں سامنے والا بڑا محترم ہے،
بڑے ہیں, گھر کے بڑے ہیں, وہ بزرگ صحیح ہے. اب بزنس کا مشورہ لینے کے لیے مولانا صاحب کے پاس آئے گا تو مشورہ تو نہیں ملے گا, مشورہ نہیں ملے گا اس کو. اس ہاں, اس کو بزنس مین کوئی کے فقہی پاس احکام مل جائیں گے بزنس سے متعلق. جی ہاں, لیکن اس بزنس کی جو اس کے معاملات ہیں بزنس کے, کہ کتنا سرمایہ لگانا ہے, کس طرح سے لگانا ہے, یہ سب چیزیں اس کے اہل سے ہی ملیں گی, اس کے ریلیٹڈ پرسن سے آپ مشورہ لیں, اور مشورہ لے رہے ہیں تاکہ آپ فیصلہ لے سکیں, نہ کہ مشورہ لیا جا رہا ہے تاکہ آپ مشورے ہی میں گھومتے رہیں, ڈیسیشن تک پہنچ کے کسی بھی چیز کو آگے بڑھائیں. بہت ساری چیزیں شرم و حیا کی وجہ سے ہماری رک جاتی ہیں, اس کا علاج کیا ہے؟ اصل میں دیکھیں, ایک جو ہمارے معاشرے میں ایک چیز بن چکی ہے کہ شرم بہت اچھی چیز ہے. شرم بہت اچھی چیز ہے, یعنی حیا کرنا بہت اچھا ہے. خود اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی میں روایت ہے کہ رسول نے فرمایا ایسا نہیں ہے, الحیاء حیاءان, حیا دو قسم کی. جو آپ سمجھتے ہیں ہر قسم کی حیا اچھی ہے, ہر جگہ شرم کرنا اچھی چیز ہے, ایسا نہیں ہے. حیا دو قسم کی, حیاء عقل و حیاء حمق. ایک عقل مندانہ شرم ہے, ایک احمقانہ شرم ہے. یعنی ایک وہ جگہ ہے جہاں شرم کرنے کو شریعت پسند کرتی ہے, اور وہیں پہ کہا گیا ہے کہ الحیاء مفتاح کل الخیر, یعنی ہر خیر کی چابی جو ہے وہ حیا ہے. اور جس نے بھی حیا کی اس کے عیوب پوشیدہ رہ جائیں گے. جس نے بھی حیا کو اپنا لباس قرار دیا اس کے عیوب پوشیدہ رہ جائیں گے. یہ حیا کون سی حیا ہے؟ جو ممدوح ہے, جس کی مت کی گئی ہے, جس کو پسند کیا گیا ہے روایات کہ انسان وہاں عقل بھی پسند کرتی ہے, شریعت بھی پسند کرتی ہے کہ ہاں یہ وہ مقام ہے جہاں آپ حیا کریں. مثلا کوئی گناہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو خدا سے حیا کیجیے کہ بھائی پروردگار جو اتنا رزق دے رہا ہے, پوری زندگی اس کی طرف سے عطا, کہ وجود میرا اس کی طرف سے, کیسے اس کی بارگاہ میں معصیت کروں. یہ حیا انسان کو روک دے گی, گناہوں سے. یہ حیا ممدوح ہے. لیکن آپ دیکھیں وہ سوال پوچھنے میں حیا کرنا, یا مثال کے طور پر رمضان المبارک میں اگر کسی کو واجبی طور پہ غسل کرنا ہے اس میں وہ حیا کرتا ہے گھر والوں سے, یہ حیا وہ حیا نہیں ہے جو پسندیدہ ہے. یہاں شریعت کا حکم ہے, یہاں پیغمبر فرماتے ہیں وہ حیا حمق, ایک احمقانہ حیا ہے. یعنی اس احمقانہ حیا یعنی اس جگہ پہ تم شرما رہے ہو جہاں شرمانا نہیں بنتا, جہاں تمہیں کام کرنا ہے وہاں حیا معنی نہیں رکھتی. اس لیے امیر المومنین نے بھی فرمایا کہ قرنت الحیبۃ بالخیبہ والحیاء بالحرمان, کہ دو چیزیں سے جڑی ہوئی ہے. حیا جڑی ہوئی ہے چیز سے کہ تم ناکام ہو جاؤ گے. اگر یعنی مضموم حیا کی تو ناکامی ہے, محرومی کا شکار ہو جاؤ. بلا وجہ کا خوف تمہیں ناکامی کی طرف لے جائے گا, اور بلا وجہ کی حیا تمہیں محرومیت کی طرف لے جائے گی. جیسے ایک بچہ ایک کلاس میں, ہم بھی دیکھتے تھے بعض اوقات, چاہے وہ اسکول لیول پہ ہے, چاہے وہ کالج لیول پر ہے, چاہے وہ یونیورسٹی لیول پر ہے, چاہے وہ حوزے کے لیول پر, ایک سوال اس کو درپیش آ گیا. اب وہ شرم کرتا ہے میں استاد سے سوال پوچھوں یا نہ پوچھوں, اسی شرم میں وہ رہ جاتا ہے. سوال بن کر اس کے ذہن میں رہ گیا اور محروم ہو گیا, وہ محروم رہ گیا. اور اس حیا کو کیا ہے مضموم قرار دیا گیا ہے. جیسے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یستحی الجاہل اذا سئل اما لا يعلم ان يتعلم, کہ جاہل شخص جو ہے وہ جب, یعنی اس کا مفہوم اگر میں بیان کروں, یعنی آسان لفظوں میں اس کو بیان کروں, کہ جاہل شخص کو جو نہیں جانتا اس کو جاننے میں حیا نہیں کرنی چاہیے. اس کو علم سیکھنے میں کون سی حیا, مطلب ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے, اب ایک شرعی مسئلہ ہے, یا حرام میں مبتلا ہو جائے گا بالکل اگر نہیں جانا, تو اب یہاں پر حیا کر رہا ہے, پوچھوں کہ نہیں پوچھوں, وضو غلط کر رہا ہے, نہیں پتا کہ وضو صحیح وضو کیا ہے. بہت سی نمازیں آخری وقت میں اسے معلوم ہوتا ہے کہ میری خراب ہو گئی. روزے حج, خصوصاً حج میں بہت زیادہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں یہاں ایک مدرسے کا واقعہ ہے کہ سید یہ مفتی جعفر صاحب نے بھی اس کو نقل کیا اس بات کو, جب انہوں نے ترجمہ کیا نہج البلاغہ کا تو نیچے حاشیے میں اس واقعے کو نقل کیا. اچھا, کہا ایک شخص تھا, بوڑھا یعنی عمر رسیدہ تھا, وہ گیا مدرسے میں داخلہ لینے. عموماً مدارس میں بچے آتے ہیں پڑھنے, ابتدائی جو کتاب ہے صرف نحو کی ابتدائی کتاب میں جی نوجوان لوگ ہوتے ہیں. وہ ایک عمر رسیدہ شخص آیا پڑھنے, تو ایک بچے نے اس سے سوال کیا, غلط سوال کیا, یعنی بد اخلاقی کی. اور ظاہر ہے ہر جگہ ایک جیسا ماحول نہیں ہوتا, کچھ بچے با اخلاق ہوتے ہیں, کچھ بد اخلاق ہوتے ہیں. تو کہا تمہیں شرم نہیں آتی, تمہیں شرم نہیں آتی, اس عمر میں آ کر تم علم دین حاصل کر رہے ہو, اس عمر میں آ کے تم علم حاصل کر رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آئی؟ تو اس نے کہا کہ شرم کیسی, جب میں جاہل تھا تب مجھے شرم آنا چاہیے تھی. جہالت سے انسان شرم آتا ہے.
علم سے تو شرمانا نہیں چاہیے، علم سے تو انسان فخر محسوس کرتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے، کمال کی طرف جاتا ہے. کمال کی طرف جانے سے تو انسان نہ شرمائے، پستیوں کی طرف تنزلی کی طرف جانے سے شرم آئے. بالکل. بس شرم جو ہے وہ ہر جگہ پہ نہیں کرنی چاہیے. جہاں پر آپ کی شرم جو ہے وہ مذموم ہے وہاں پر شرم نہیں. حتیٰ آپ دیکھیں پہلے یہ تھا کہ جیسے ایک شخص ہے، پروردگار نے اس کو بیٹی عطا فرمائی، اگر وہ دیکھتا ہے کہ ایک لڑکا ہے بہت با اخلاق ہے، دیندار ہے، معاشی طور پہ بھی صحیح ہے، لیکن شرم کرتا ہے کہ میں کیسے بات کروں، میں تو لڑکی کا باپ ہوں، میں تو بات نہیں کر سکتا، انتظار کرتا رہتا ہے. حالانکہ شریعت نے گنجائش دی ہے اور سیرت میں بھی ہے کہ وہ یہ نہ کہیں کہ تم ہماری ایک پیغام پہنچا دے کہ بھئی ہاں ایک یہ مورد بھی ہے، ایک طریقے سے کسی راستے کے ذریعے اس تک بات پہنچا دے. اس میں شرم محسوس نہ کرے. ایک یعنی ہم سمجھتے ہیں ہمیشہ لڑکے والے ہی اقدام کریں گے اور وہ لڑکیوں کو ڈھونڈیں گے. اب یہ کہیں گے ہم کون سی مثالوں میں چلے گئے، لیکن بہرحال حیا سے مربوط تو ہے کہ یہاں پہ حیا نہیں کرنی چاہیے. یہاں پہ حیا نہیں کرنی چاہیے، کم از کم انہیں پیغام دے دینا چاہیے. ہم نہیں کہنے کہ زبردستی وہ اسے مجبور کریں، اور کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن ایک پیغام ان تک پہنچا دیں کہ ہمارے یہاں ہمارے گھر میں بھی ہماری صاحبزادی ہیں جو کف ہو سکتی ہیں، ہم کف ہیں آپ کی، اس کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں، دیندار ہیں، پڑھی اور واقعاً اگر ایسا ہو کہ ایک دیندار گھرانے سے مل جائے گا تو بہت اچھی بات ہے. اس میں کوئی حیا کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن پتہ اس حیا کی وجہ سے پتہ چلا یہ بھی کہیں اور پھنس گئے اور وہ بھی کہیں اور پھنس گیا. دو دیندار گھرانے کہیں غلط جگہ، تو پھر حیا یہاں پر بندی. یہاں پہ بھی وہی حیا ہے کہ جہاں کہا گیا کہ یہ جگہ نہیں ہے. الحیا بالحرمان، حیا بالحرمان، خواہ مخواہ کی حیا تمہیں محرومیت کی طرف، ناکامیت کی طرف، محرومیت کی طرف، یعنی تم اس سے محروم ہو جاؤ گے. اگر نہیں کرو گے تو وہ تمہیں چیز مل جائے گی. یعنی انسان حیا نہ کرے فوراً اپنے مقصود تک پہنچ جائے گا. لیکن جہاں کرنی چاہیے، اچھا ہم نے پہلے بتا دیا ہے ناظرین کو کہ دو قسمیں، جہاں کرنی چاہیے وہ انسان با حیا ہو. اچھا، اور ایسا بھی نہیں کہ حیا صرف خواتین سے متعلق ہے. ہاں نہیں، مردوں میں اس لیے عفت جو ہے وہ خواتین کی نہیں مردوں کی بھی ہے عفت ہے. اس لیے حیا جو ہے وہ عفت کا زینہ ہے، عفت تک پہنچاتی ہے. میرے خیال سے دوسرا جواب چھوٹا دیں کی طرف ہمارے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم سے کہا جائے بڑے بڑے جواب دیں. ممبر پہ بیٹھ گئے. کوئی اور سوال ہمیں آیا ہوا ہے کہ تیسرے سوال کی جانب. جتنا بھی کما لو کچھ نہیں بچتا، کیا کیا جائے کہ قرض سے چھٹکارا مل جائے؟ یہ بھی جو سوال آیا ہے کہ ہم جتنا بھی کما لیں آخر میں خالی ہاتھ ہو جاتے، کنگال ہو جاتے، جو لفظ ہمارے یہاں استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض افراد قرض کی طرف چلے جاتے ہیں، لون لینے مقروض ہو جاتے ہیں، لون کی طرف چلے جاتے ہیں. یعنی اگلی تنخواہ جو ہے وہ قرض ادا پہلے ہی ہو جاتی ہے، یعنی اگلے مہینے کی تنخواہ وہ پہلے استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو بالآخر کیا حل ہے اس کا، کیا کیا جائے؟ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جو حل ہے، واقعی حل نہ فقط اقتصادی معاملات کا بلکہ ہر معاملے کے اندر اس کو اپلائی کیا جائے تو ہر جگہ پہ وہ ہمیں ایپلیک اس کی نظر آتی ہے. ما آلا من اقتصد، کہ وہ شخص جو میانہ روی اختیار کرے گا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا. یہ جو آفت آتی ہے نا کہ انسان جو ہے وہ آخری مہینے میں جا کے کچھ نہیں بچا اور وہ مقروض ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے عموماً کہ اپنی سیلری یا اپنی جو ارننگ ہے اس کو نہیں دیکھتا اور اپنے اخراجات بڑھاتا چلا جاتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سیلری ختم ہو جاتی ہے اور اخراجات موجود رہتے ہیں. اگر میانہ روی اختیار کرتے ہوئے اپنے اخراجات کو کنٹرول کرے اور اپنے اخراجات کو میانہ روی کے ساتھ انجام دے تو کبھی مقروض نہیں ہوگا. اچھا، یہ میانہ روی ویسے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو نسبی امر ہے، یعنی ریلیٹیو فینومینا ہے. ہو سکتا ہے ایک شخص کے لیے میانہ روی کہیں اور ہو، ایک شخص کے لیے وسائل اور مسائل، ہر ایک کے وسائل اور مسائل کو دیکھ کر جو اس کے میانہ روی اس کی طے کی جائے گی کہ آپ کے کتنے وسائل ہیں، کتنی ارننگ ہے. اور صرف شاید پیسوں سے بھی نہیں، انسان کی صحت کے اندر بالکل، اگر وہ اپنی صحت سے اپنی بڑھ کر کام کر لے گا تو صحت اس کی خراب ہو جائے گی. یعنی ہر چیز میں اسے معتدل راہ کو اپنانا پڑے گا کہ وہ راہ کہ جس میں نہ وہ اس طرف ہے، ما تر الجاہل اما مفرط اما مفرط، جاہل کا مسئلہ یہ یا وہ اس ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں یا اس ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. اسی لیے نہ بخل اچھا ہے اور نہ ہی اسراف اچھا ہے، میانہ روی. اس لیے رسول خدا نے اپنی وصیت جو کی تھی وہ اس میں بھی یہ کہا تھا، اوصیکم بالاقتصاد، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کس کی؟ میانہ روی کی. فی الغنا والفقر، چاہے ثروت مند ہو چاہے فقیر ہو،
اس کے لیے بھی ہاں فقیر کے لیے بھی میانہ روی ہے اور ثروت مند کے بھی لیے میانہ روی، وہی جو آپ نے کہا کہ یہ نسبی امر ہے. قرآن نے بھی فرمایا لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنق، کہ نہ اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں گردن سے باندھ دو اور نہ بالکل یوں چھوڑ دو، درمیان میں رہو. اسے بھی پسند نہیں کیا گیا، اگرچہ بعض جگہوں پر اسلام اس کو پسند کرے کہ انسان اپنا پورا سرمایہ اللہ کی راہ میں دے جائے. ہو سکتا ہے بعض موارد میں یہ چیز پسندیدہ ہو، لیکن ہر مورد میں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس گھر تھا وہ بھی دے دے، انسان کے پاس مرکب گاڑی تھی وہ بھی دے دے، یعنی سب کچھ دے دے، آخری میں خالیات رہ جائے. یہ بعض افراد کے لیے پسندیدہ ہو سکتا ہے، بعض مواقع پر پسندیدہ ہو سکتا ہے، لیکن کلی طور پر جو فارمولہ اسلام نے ہمیں دیا وہ یہ ہے کہ نہ اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ دو، یعنی کچھ بھی نہ دو، اور نہ اپنی ساری چیزیں دے دو. صحیح بات ہے. اچھا ویسے عرف میں آپ دیکھیں تو کہیں گے کہ یہ تو اچھی بات ہے نا، انسان سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دے. ہاں لیکن خود اللہ منع کر رہا ہے کہ انفاق کی ایک حد ہے. اچھا یہ میانہ روی کی اگر ہم دیکھیں کیا میانہ روی ہے کیا، مثلا میں اپنی نسبت اگر طے کرنا چاہوں کہ میرے لیے کیا میانہ روی ہے. ایک ثروت مند آدمی ہے وہ اپنے لیے میانہ روی کو طے کرنا چاہتا ہے، ایک مڈل کلاس کا آدمی ہے وہ اپنے لیے میانہ روی کو طے کرنا چاہتا ہے، ایک فقیر آدمی ہے وہ کیسے طے کرے. بہت اچھا 3 جملے ہیں روایت کے، اور تینوں جملوں کے اندر جو ہے وہ میانہ روی کو بتا دیا ہے کہ ہر شخص اس پیمانے کو اپنے سامنے رکھے. کیا کرے؟ یاکلو ما لیس لہو، اگر یہ کرے گا جو چیز اس کو نہیں کھانی، جو اس کی توان میں نہیں ہے، اس کو کھانا شروع کر دے. اگر اس کو کھانا شروع کر دے گا میانہ روی سے وہ نکل گیا، اسراف کی طرف چلے گیا. مثلا اس کے ہاں ایک مخصوص غذا جو باہر ملتی ہے، ایسی غذائیں کہ جو بہت زیادہ مہنگی ہیں، ایکسپینسو ہیں، اور اس کی سیلری کے ساتھ میچ نہیں کرتی. وہ اگر وہ کھانا شروع کیا ہوگا، سیلری 2 دن میں ختم ہو جائے گی. یاکلو ما لیس لہو، وہ ایسی چیز کھاتا ہے جو اس کے لیے ہے نہیں، ختم ہو جائے گی. پھر گھر میں جو ناچاکی ہے، وہ بھی اختلافات ہیں، وہ بھی بڑھیں گے. ظاہر ہے کہ جب اگر آپ پہلے دن مہینے کی پہلی تاریخ کو آپ نے بالکل ہاتھ کھلا چھوڑ دیا اور کہہ رہے ہیں جہاں جانا ہے چلے جائیں، اور آخری تاریخ میں آپ بالکل سبزی بھی نہیں لا رہے گھر میں، تو اختلاف تو ہوگا. جی حتیٰ ناچاکی بچوں میں بھی اختلاف آئے گا، یعنی آپ کی زندگی پوری مشکل کا شکار ہو جائے گی، بد نظمی ایجاد ہو جائے گی. اس لیے دوسرا جملہ یشتری ما لیس لہو، ایسی چیز خریدتا ہے کہ جو اس کے لیے نہیں ہے. اس کو یہ طے کرنا چاہیے یہ چیز جو میں خریدنے جا رہا ہوں، شاپنگ کے لیے جا رہا ہوں، کیا ہر چیز جو بازار میں وہ میں خرید لوں، یا جس چیز پہ ہاتھ رکھے میرے بچے کو میں اس کو خرید لوں؟ نہیں، اپنی جیب کو دیکھے اور اس چیز کو دیکھے، اپنی ارننگ کو دیکھے اور اس چیز کو دیکھے. یلبسو ما لیس لہو، اور ایسا لباس پہنے جو اس کے لیے نہیں ہے. اگر ایسا لباس کہ جو اس کے لیے نہیں ہے اس کو خریدے گا اور پہنے گا تو کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کے لیے یہی مسائل پیش آتے رہیں گے. آخری مہینے میں کنگال ہو جائے گا اور پھر قرض اور ادھار اس کو کرنا پڑے گا. اس لیے قرض بھی بہت اچھا، قرض دینے والوں کی بہت تعریف ہوئی ہے اسلام میں. ہاں، کہ لینے والے کے لیے تعریف نہیں ہوئی، بلکہ کہا گیا انسان کی عمر جو کم کر دیتا ہے قرض ہے. یعنی انسان ایک ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، سوچتا رہتا ہے، بالآخر ایک بوجھ ہے. صحیح. اچھا ایک تو شخص ایسا ہے جو دیندار نہیں، وہ کہے گا قرض لے لیا ہے تو اب دینا ہی نہیں ہے. اس شخص کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، اس سے تو پہلے بہت کام کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. ایک بے دین صاحب تھے، ان سے جو ہے وہ قرض انہوں نے لیا، اور وہ ہر ایک سے قرض لے لیتے. تو ایک صاحب جو تھے ذرا روایات اور آیات سے واقف تھے، انہوں نے ان سے بھی گئے اپنا جو تھا زندگی کا حساب کتاب بیان کیا، بھائی مجھے اتنا قرض نہیں. تو ٹھیک ہے قرض لے، کب واپس کریں گے؟ فلاں تاریخ واپس کر دیں گے. واپس کر دیں گے. گئے 2 3 4 چکر لگا دے، قرض واپس نہ ملے. ایک دن رستے میں نظر آ گئے. اچھا جب جاتے تھے گھر پہ ہے ہی نہیں. رستے میں نظر آئے، کہیں کہ بھائی آپ نے قرض لیا. کہیں کیا کروں؟ کہیں آپ دے نہیں رہے ہیں، قیامت کے دن میں آپ کے سینے پہ بیٹھوں گا. کہیں اگر آپ کو جگہ مل جائے تو آپ بھی بیٹھ جائیے گا. اتنے زیادہ مقروض ہیں. اسی لیے ایک شخص نے کہا کہ مگر آپ نے قرض الحسنہ نہیں دیا تھا. کہاں میں نے قرض الحسنہ دیا؟ کہاں میں نے قرض لے کے ہنسنا شروع کر دیا کہ اب تو مجھے قرض واپس نہیں کرنا. اس شخص کی تو بات نہیں ہو رہی. لیکن جو دیندار ہے، جو سمجھتا ہے کہ ایک روپیہ بھی میں نے اگر کسی سے لیا ہے تو مجھے اسے واپس کرنا ہے، اس شخص کے لیے ایک ذہنی الجھن ہے قرض. بالکل صحیح بات. اس شخص کے لیے مشکل ہے. وہ اپنے خرچ کرنے سے پہلے اس فکر میں ہوتا ہے کہ سامنے والے کو دے دیا جائے. یہ شخص اگر اچھا دیکھیں، ایک بار ہوتا ہے انسان میانہ روی کے باوجود بھی محتاج ہو جاتا ہے اور مقروض ہو جاتا ہے. ہاں، آج کل کے حالات بھی کچھ ایسے ہیں کہ بہت ساری ضروریات زندگی جو واجب ہیں ان کو پورا کرنا بھی بہرحال اب مشکل ہوا. لیکن بہرحال ہم اس کی بات نہیں کر رہے. اس کی تنگی معیشت کو بھی تدبیر کے ساتھ انسان کر سکتا ہے بہتر. یعنی بعض اوقات پاسبل ہے، جیسے ائمہ حضرات بھی بعض اوقات
اسد مسلم ابن عقیل نے قرض لیا جب وہ آئے کوفے. یہ ایک علیحدہ چیپٹر, ایک علیحدہ حالات ہے جو انسان کی زندگی میں آ جاتے ہیں. جیسے ابھی ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی بیٹی بہت زیادہ مریضہ ہو گئی, یعنی بالکل ایک ایسا وائرل آیا جو شاید پورے شہر میں 1 یا 2 بچوں کو لگا, وہ ان کو لگا, تو وہ اتنے مجبور ہو گئے کہ وہ قرض لیا انہوں نے. ہم ایسے افراد کی بھی بات نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں وہ مقروض جو اپنی غلطی کی وجہ سے مقروض ہو رہا ہے, میانہ روی کو ترک کر کے مقروض ہو رہا ہے. ابھی ہم ان کی بات کر رہے ہیں. بس میانہ روی جو ہے وہ علاج ہے آپ کے مقروض نہ ہونے کا, بہت بڑا علاج. اگر آپ اپنے امور کو تدبیر معیشت, اس لیے معیشت کی تدبیر کا جو ہے حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنی معیشت کو خود اقتصاد کہا گیا اسے, اقتصاد یعنی میانہ روی, اقتصاد خود معاش کو اقتصاد کہا گیا, یعنی تمہیں اسراف بھی نہیں کرنا اور نہ اس طرف آنا ہے بلکہ درمیانی رہنا. چلیں, بہت شکریہ آقا, آپ کا بھی شکریہ, اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ, اور مزید دیکھیں سوالات. سارے سوالات ختم ہو گئے تو یہ ہمارا آخری ہوگا, اگر سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ پھر, نہیں تو اگلی نشست میں سوالات وغیرہ لیں گے. چلیں, الحمدللہ.